In the name of Allah, the most merciful and beneficial, hope you will be safe and sound. So students, as you know, in previous lecture we discussed about Quran. What is Quran? What is the definition of Quran? And what is discussed in this book? Today we will discuss Bayan al-Quran lil-Ahkam. Quran bayan ahkam kis tarah bayan karta hai. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيَانًا یعنی to explain each and everything. ٹھیک ہو گئے. اب قرآن یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ کس طرح کا ہے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح کی چیزیں ہمیں بتاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے امام شافعی کی بات اس میں نقل کرتے ہیں. امام شافعی کہتا ہے کہ قرآن نے 4 قسم کی 4 اسپیکٹس میں باتیں کی. 4 اسپیکٹس وہ کون سے؟ پہلا نمبر ما ابانہ نصا، ایک وہ بات ہے جو نص سے ہمیں ثابت ہو. لائک میں نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن کی مجھے سمجھ آ گئی تھوڑی بہت. میں نے عربک جانتا تھا اور مجھے اس کے وہ سمجھ، تو اس کو کہتے ہیں نص. نص کی جو کنسیپٹ ہے وہ. اب نص کی مثلا جو من الفرائض، ٹھیک ہے، فقد نص القرآن على وجوب الصلاة والزکاة والحج والصوم وعلى حرمة الفواحش. قرآن کی جو نص ہے اس سے ہمیں نماز کا واجب ہونا یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے. قرآن کو میں نے پڑھ لیا، قرآن میں لکھا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Allah says salah is obligatory. Okay. پھر ساتھ میں لکھا تھا وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکاة is also. So this is called وجوب القرآنی نصاً. قرآن ہم کو، میں نے قرآن پڑھنے سے یہ سب. اب مجھے پتہ نہیں کہ صلاۃ کیا چیز ہے اور زکوٰۃ کیا چیز ہے، بس میں نے دیکھ لیا. والحج والصوم یہ بھی اس طرح ہے. وحرمت الفواحش، اب میں نے دیکھ لیا قرآن میں کہا تھا شراب نہیں پینی ہے، اب یہ حرمت الفواحش میں آ گیا. کما نص علی حرمت الزنا، قرآن میں لکھا تھا لا تقربوا الزنا. اوکے یہ لا تقربوا الزنا. والخمر، خمر بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. واکلت میتہ، میتہ بھی ہو گیا یعنی میتہ خنزیر، ودم ولحم الخنزیر کا، خنزیر کا گوشت بھی ہو گئی. یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. کس چیز سے؟ جسٹ فرام دی ٹیکسٹ آف قرآن. اوکے. اب دوسری کیا چیز ہے؟ ما احکم اللہ فرضہ فی کتابہ وبین کیفیتہ اداء علی لسان نبیہ. دوسری وہ چیز ہے مثلا عدد الصلاۃ واوقاتها وشروطها، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر آپ کو بتائے ہیں. ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ، ہے تو وہ بھی obligatory، لیکن کس کے بتاتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتاتے ہیں. جس طرح عدد الصلاۃ، نماز قرآن میں تو صرف یہ لکھتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے. عدد الصلاۃ 5 نماز پڑھنی ہے، یہ 5 کہاں سے آ گیا؟ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا. تو یہ بھی احکام کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. وہ اوقاتها و شروطها، تو یہ بھی کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں احکام بیان کرتا ہے لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، کیونکہ قرآن نے وہاں پر کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ لوگوں نے کرنی ہے. وما سن رسول وسلم مما لیس فیہ نص حکم، اور بعض تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہی نہیں، وہاں پر ہم پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹلی اس پر ڈیفینڈ ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابھی اس کے بارے میں بتا دیجیے. کس طرح؟ آپ دیکھیں قرآن کو پورا آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کہیں پر جدات کا حصہ نہیں ملے گا میراث میں، کہ میراث میں آپ نے داداؤں کو کیا حصہ دینا ہے، جدات کو کون سا حصہ دینا ہے. پھر رسول اللہ علیہ السلام اس پر حدیث پیش کرتے اطعم الجداد السدس، جدات کو سدس دیا کریں. تو یہ میراث کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ہم بریفلی اس پر ڈسکس کریں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو پر عمل کرنے کا ہمیں باؤنڈ کرتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تیسری چیز جو قرآن ہمیں باؤنڈ کرتی ہے وہ ہے اجتہاد.
ما فرض اللہ، جو اللہ نے فرض کیا ہے، علی حلقہ الاجتہاد فی طلبہ من الحکم، طلبہ من الحکم، اپنے حکم سے طلب کرتا ہے وہ، فلیس فیہ نصا فی الکتاب ولا فی السنہ بمخصوص، تو اس چیز کے بارے میں کوئی نص نہیں ہوتی، یہ بات سننا، نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے، ولیکن القرآن قد بین جواز الاجتہاد فی طلب حکمہ، قرآن نے اس جواز کو، قرآن نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے اجتہاد کرنی ہے، ورنہ ہم قرآن، اگر قرآن نہ کہتا تو ہم کیوں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے غیر مباشرتاً، ڈائریکٹ نہیں، قرآن انڈائریکٹلی ہمیں احکام کا طریقہ بتاتا ہے۔ دیکھو قرآن نے ہمیں راستے بتا دیے کہ پہلا نمبر راستہ قرآن کا اپنا ٹیکسٹ ہے، اگر ادھر نہ ملے کچھ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر نہ ملے تو اجتہاد۔ تو یہ جو طریقہ قرآن بتاتا ہے یہ احکام بیان کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب اینڈ پہ آ جاؤ، وہ ہے انواع الاحکام واردۃ فی القرآن، قرآن کس طرح کے احکام بیان کرتا ہے؟ تو سمپل میں آپ کو بتاؤں، قرآن دو طرح کے احکام بیان کرتا ہے۔ ایک قرآن بیان کرتا ہے الاحکام التی تحکم العلاقۃ بین العبد و ربی، وہ احکام بیان کرتا ہے قرآن جس کا تعلق انسان اور اس کے رب کے ساتھ ہو، اور اس کو عبادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو قرآن نے بہت سارے بیان کیا، آپ قرآن کو کبھی اٹھا کر دیکھ لیجئے تو قرآن میں آپ کو ملیں گے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، تو یہ سارے کیا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ الاحکام التی تنظم علاقۃ الناس بعضهم ببعض هذا الاقسام، کچھ لوگوں کی علاقات ہیں، لوگوں کے علاقے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ تو پہلا نمبر اس میں کیا ہے؟ علاقۃ الفرد بالفرد، قرآن نے انڈیویجول ٹو انڈیویجول کا جو ریلیشن ہے، اس کا جو علاقہ ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ بداخل الدول الاسلامیہ، کہ سٹیزن ٹو سٹیزن لا، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ وذالک یشمل نظام الاسرۃ والعقود والزمان، یہ ہمیں پھر جو ہمیں فیملی لا ہے، کنٹریکٹ لا، یہ سارے ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ جو مثلا قانون الفرد بالفرد جو ہے، یا الاحکام فرد فی الفرد جو ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا؟ دولت اسلامیہ کے اندر۔ پھر قرآن دوسری کیٹیگری کیا بیان کرتا ہے؟ علاقۃ الافراد فی داخل الدول بولی الامر ولی امر کے علاقہ ہوتا ہے افراد کا اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے اولی الامر کے ساتھ، جو اس کے اوپر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اور وہ بندہ محکوم۔ تو یہ تعلق بھی قرآن نے ڈسکس کیا، ان کے لیے بھی قرآن احکام بیان کرتا ہے۔ دو تعلقات ہو گئے۔ تیسرا ہے علاقۃ الدول اسلامیہ بغیرها من دول فی حالت الصلح والحرب، دول اسلامی، اسلامک اسٹیٹ، ریلیشن آف اسلامک اسٹیٹ ود ادرس ڈیورنگ وار اینڈ پیس، کہ وہ وار اور پیس میں کیا کرے گا۔ تو یہ جو علاقات قرآن بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک وسیع پیمانے میں انسان کی پوری لائف کو ڈسکس کرتا ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق سے لے کر دوسرے بندے کے ساتھ تعلق سے لے کر ریاست کے ساتھ تعلقات تک، قرآن اپنے اندر وہ چیزیں تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ سارا پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، میں آپ کو اس کو سمجھایا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں نے یہاں پر لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر قرآن ان کیٹیگریز کو بیان کرتا ہے۔ So hope you will learn many things. If you have any difficulty, you can ask in the comment section. Thank you for watching. See you in the next lecture.